أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. اوپر کی آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہ جن کے اندر صفات 9 پائی جاتی ہیں ان کو فرما بردار لوگوں کے اندر شمار فرما کر ان کا اجر اور ان کا ٹھکانہ بیان کیا تھا. جنات عدن یدخلونہا، ایسے لوگوں کے لیے باغ ہیں رہنے کے لیے. ایسے لوگوں کے پاس میں استقبال کے لیے حضرات ملائکہ آئیں گے اور یوں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کا سلام ہو اس سبب سے کہ تم نے دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کی پروردگار کے حکم کے آگے، اس لیے تمہارا ٹھکانہ عمدہ ٹھکانہ ہے. اور وہ لوگ جن کے اندر صفات 9 نہیں پائی جاتی ہیں، فرما بردار لوگوں کی جو صفات اللہ نے ذکر کی ہیں ان کی نہیں پائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی سزا بیان کی. اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو اللہ کی، ان لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے جن کے اندر اعمال 9 میں سے کوئی عمل نہیں پایا جاتا ہے. مذکورہ آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے اوپر ایمان لا کر اپنے اعمال کی درستگی کی ہے، وہ لوگ سمجھ لیں کہ پروردگار وہ رب کائنات ہے جو انسان کو روزی اور رزق پہنچاتا ہے. 12ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر رینگنے والے جتنے دابہ ہیں، جتنے جانور ہیں، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان ہو، ان تمام کا رزق پروردگار کے اوپر ہے. اللہ رب العزت ہی رزق دیتا ہے انسان کو، اللہ ہی رزق دیتا ہے حیوان کو، اللہ ہی رزق دیتا ہے چوپایوں کو اور مویشیوں کو. یہ تمام کا تمام رب کائنات کی ذمہ داری ہے
اور وہ رب ایسا ہے جس کو چاہتا ہے رزق کے اندر فراوانی کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کے مال کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کاروبار میں برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بے انتہا روزی اور رزق دے دیتے ہیں وَيَقْدِرُ، اور جس کو چاہتے ہیں اس کی روزی کے اندر تنگی کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق کے اندر کمی کر لیتے ہیں۔ تو اب انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ہوشیاری سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی ذہانت سے میں نے 2 کے 4، 4 کے 8 اور 8 کے 80 کر لیے ہیں، تو یہ انسان کی نادانی اور اس کی بھول ہے۔ کوئی انسان اپنی ہوشیاری سے، عقل مندی سے، اپنے تجربے سے اور اپنی طاقت کے بل پر یہ چاہتا ہے کہ میں نے بہت ترقی کر لی، یہ انسان کی بھول ہے۔ قرآن کریم کی آیت ایسے لوگوں کو نادان بتا رہی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ خفا ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے رب سے ناطہ توڑ لیتا ہے، جو بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، جو بندہ اللہ کی مخالفت کرنے لگتا ہے، ایسے لوگوں کے کاروبار کے اندر، ایسے لوگوں کی روزی کے اندر، ایسے لوگوں کے رزق کے اندر، ایسے لوگوں کے مالوں کے اندر اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کام کے اندر کمی ہو رہی ہے تو یقیناً رب ہم سے ناراض ہے، ہمیں اس کو منانے کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کو منانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آج امت کا حال یہ ہے کہ جب مال آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کے خلاف کرنے لگتا ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف کرنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انسان کے پاس میں مال آیا رسم و رواج کے اندر پھنس جاتا ہے، خرافات کے اندر پڑ جاتا ہے، کبھی ناک کی خاطر، کبھی برادری کی خاطر، کبھی خاندان کی خاطر، کبھی اپنی ویلیو بنانے کی خاطر رب کائنات کے بنائے ہوئے قانون اور اصول کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور جو من آتا ہے وہ کرتا ہے، منمانی کرتا ہے۔ اور جب اللہ اس کے رزق کے اندر کمی کر دیتے ہیں، جب اللہ اس سے خفا ہوتے ہیں، اس کے کام کے اندر کمی آ گئی، اس کے کاروبار میں کمی آ گئی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون اچھا تعویذ کرنے والا ہے، چلیے اس کے پاس۔ اب ہم ان لوگوں کے دروازے پر جا کر کے حاضری دیتے ہیں جو تعویذ دینے والے ہوں، جو آپ کو وظیفے کے اندر پڑھانے والے ہوں، ان کے پاس جا کر کے ہم روزی کی برکت کے لیے، روزی کے اندر اضافے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، اپنے رب کو راضی کر لو، یہ آیت کریمہ کا پہلا جز ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کی ذات وہ ہے جس سے راضی ہوتے ہیں اس کے کاروبار میں برکت ہے، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کے کام کے اندر تنگی۔ تو یہ اللہ نے ایک وظیفہ ہمیں بتا دیا، اور اسی سے اللہ کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہوا کہ تمام لوگوں کی رزق اللہ کے ہاتھ، اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ ہمیں اگر رزق کو زیادہ لینا ہے، اپنے کام کے اندر بڑھوتری کرنی ہے، تو ہمیں وسائل، ہمیں دنیا کے اوپر نظر نہیں کرنی، اپنے رب کو دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے کتنا راضی ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اگر ہمارے کام کے اندر کوئی کمی، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ رب کوئی راستہ ایسا نکال دے گا کہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ بس یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور انسان کا فکر اللہ رب العزت کی طرف ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا ملازم ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، آپ اس سے نالاں ہیں، تو رب سے کہیے، اس کے بدلے کے اندر اللہ دوسرا دے دیں گے۔
آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو جس سے کام ہے اس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے تو آپ اس پر نظر نہ کیجئے، اس کے مالک کے شکایت کیجئے، اس کا بدل اللہ فرما دیں گے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا مطلب۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہمارا کام میں کام نہیں ہو رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے تو ہم تعویذوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ کم عقیدے کی بات ہے، بد عقیدگی کی باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جتنا ہم راضی کر لیں گے اتنا ہی یہ دنیا کا بھی ہے۔ اگر بیٹا ہے، باپ اگر راضی ہے تو اسے 100 روپے بھی دے دے گا، 200 بھی دے دے گا، 1000 بھی دے دے گا۔ اور اگر باپ ناراض ہے تو 10 روپے دینے کے لیے بھی 1000 اس کو بکواس سنائے گا، 1000 باتیں اس کو سنائے گا اور بے خیالی کے اندر، بدزنی کی حالت کے اندر دے گا۔ اگر وہی بیٹا اپنے باپ کو راضی کر لیتا ہے تو وہی اپنی دولت کے دروازے اپنے بیٹے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو تمام سے بڑھ کر کے شفیق اور مہرباں ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو اللہ تعالی ہماری یہ مشکلات آسان کر دیں گے۔ آج شاید کوئی انسان ایسا ہوگا جو اپنے کاروبار سے پریشان نہ ہو، اپنی تجارت سے پریشان نہ ہو، اپنے بزنس سے پریشان نہ ہو، اپنی اقتصادیات سے پریشان نہ ہو۔ آج یہ عمل اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو خدا کی قسم اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ یہ ہے پہلے آیت کریمہ کا مطلب۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ نے ان سے عہد لیا الستُ بربکم قالوا بلا، دنیا میں آ کر کے انہوں نے وعدہ خلافی کر دی۔ اللہ نے ان سے یوں کہا ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو توڑ کر کے قطع تعلقی شروع کر دی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کو ناخوش کر لیا ہے دنیاوی دولت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کر کے رب کو بھلا دیتا ہے، رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ نے جو اصول بتایا اس کے خلاف۔ آپ دیکھتے ہیں سب لوگ تجارت کرتے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ریجیکٹ مال، میرا ڈیفیکٹڈ مال جو ہے 1 نمبر میں اوریجنل مال بن کے نکل جائے۔ کیلا جو سڑے ہوئے کیلے ہیں، سیب جو داغدار سیب ہیں، ان کو بھی اوریجنل بنا کر کے اعلیٰ قیمت پر بیچتا ہے۔ جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے دھوکے کے ساتھ میں معاملہ کیا وہ شریعت محمدیہ کے اوپر نہیں ہے۔ جس نے کسی اپنے ساتھی کو دھوکہ دے دیا وہ شخص اللہ کی نظر کے اندر مجرم ہے۔ آج ہم تجارت کر رہے ہیں، آج ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، تول رہے ہیں تو ہم پورا نہیں تول رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ جب تم تولو تو برابر برابر کر کے تولو، مستقیم کو غیر مستقیم مت بناؤ۔ جتنا اس نے لیا ہے اتنا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ڈنڈی مار دیتے ہیں، قلم مار دیتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل اگر ہمارا تولنے کا آلہ ہے تو ہم ایسے رکھتے ہیں کہ ایک دم سے نمبر جو ہے 100 کے 400 دکھا دیتا ہے، دکھا کر کے فٹاک سے کر دیا۔ یہ دھوکہ ہے من غش فلیس منا۔ ہمارا مال بیکار ہے لیکن عمدہ مال بنا کر کے ہم دکھلا دیتے ہیں۔ مجیب اللہ پیچھے بیٹھے ہیں، مال لے کر کے آئے گے، جوتا وہ والا جو سیکنڈ والا ہے اور اس والے ڈبے میں رکھ دے گا جو اوریجنل والا ہے، دیکھو کمپنی کا ہے۔ آدمی نے دیکھ لیا، چل گیا، 1 مہینے کے بعد ٹوٹ گیا، دکان پر پہنچا، کیا کروں تمہارا چپل چلنے کا اسٹائل ہی غلط ہے، تم پہ چلنا ہی نہیں آتا، ٹوٹ گیا ہے۔ یہ دھوکہ دے دیا من غش فلیس منا۔ یہ مت سمجھنا مجیب اللہ کہتا ہے، ایک مثال ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج امت کا حال یہی ہے کہ ہر دھوکہ دینے کے لیے آپ مچھلی لینے جائیں گے، مری ہوئی مچھلی ہے، اسے مونڈ پکڑ کے یوں دکھائے گا ماہی گیر ایک دم سے کہ دیکھو زندہ مچھلی ہے، رکھ دی ہے، مری ہوئی ہے، دھوکہ دے دیا من غش فلیس منا۔
یہ صرف کیا ہے؟ دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے قانون کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے اندر خوش ہیں، دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ کر کے خوش ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے کے اندر متاع حقیر ہے، متاع ذلیل ہے، جس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اس دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک کوڑی کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، ایک دم سے ہوا کا جھونکا آیا، جس کے جھونکے کے اندر اتنی بدبو تھی کہ ناک میں سانس لینا دوبر ہو گیا۔ آپ کی نظر پڑی، ایک دم سے آپ نے ناک کو بھینچا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ میں گزرے، حضرات صحابہ بھی آگے آگے جلدی سے گزرے، اور پھر آپ علیہ السلام نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدبو جو آئی تھی وہ کوڑی کے اوپر جو ایک کتیا کا پلہ مرا ہوا پڑا ہے اس کی تھی، بتاؤ اسے 1 درہم کے اندر کون خریدتا؟ حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک تو وہ کتے کا پلہ ہے، دوسرا وہ مرا ہوا ہے، تیسرا اس کے اندر بدبو کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس سے گزرنا ہمیں دوبھر ہو گیا ہے، ایسے کتے کے پلے کو کون خریدے گا، اور وہ بھی 1 درہم دے کر لے کر کے کون خریدے گا؟ تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، یہ دنیا جس کے اندر تم رہ رہے ہو، یہ دنیا اللہ کی نظر کے اندر اس کتے کے مرے ہوئے پلے کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے خلاف، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے کاروبار بھی کیا ہے، آپ نے نوکری بھی کی ہے، آپ نے مزدوری بھی کی ہے، آپ نے حکومت بھی کی ہے، لیکن کہیں آپ کو ایک جھول ایسا نہیں آئے گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ میں دھوکے کا معاملہ کیا ہو۔ آج ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، اپنا خراب مال بھی اچھے میں بیچتے ہیں، ہم سامنے والے کی آنکھ میں دھول جھونک کر کے اس کی جیب سے پیسے اینٹھ لیتے ہیں۔ یہ صرف دنیاوی ایک دھوکہ ہے، اس کو قرآن کہتا ہے الا متاع۔ یہ دنیاوی خوشیاں، یہ دنیاوی دولت، یہ دنیاوی چیز آخرت کے مقابلے کے اندر ایک ذلیل اور حقیر چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کر کے یوں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا یوں کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، اور لوگوں سے کہا تعالوا الی کلمہ، اے لوگوں تم آ جاؤ کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف، تم آ جاؤ ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے جو معبودان باطلہ کے پرستار تھے یہ کہنا شروع کیا ہم تجھے نبی کیسے مان لیں، ہم تجھے رسول کیسے مان لے، نبی اور رسول تو کیسا ہو سکتا ہے، تو بھی ہمارے جیسا انسان ہے، ہم بھی کھاتے ہیں تو بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں تو بھی پیتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں تو بھی سوتا ہے، ہم بھی کام کرتے ہیں تو بھی کام کرتا ہے، غرض جتنے ہم کرتے ہیں اتنا ہی تو کرتا ہے، تو بھی ایک بشر ہے ہم بھی ایک بشر ہیں، تو بھی انسان ہے ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم تجھے نبی کیسے مان لیں، ہم تجھے رسول کیسے مان لیں، اگر واقعتاً تو نبی ہے تو لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، پھر اللہ نے تیرے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی، اللہ کوئی نشانی تیرے اوپر نازل کر دیتا جس سے ہم سمجھ لیتے پرکھ لیتے کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ لیکن یہ لوگ نادان تھے،
اللہ نے سب سے بڑی نشانی تو یہ نازل کی جو قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم جیسا دنیا کے اندر آج تک کوئی کلام بنا کر کے پیش نہیں کر سکا ہے۔ بڑے بڑے ادیب، فصیح، شعراء، بلغاء عاجز ہو گئے جو اپنے آپ کو لساندہ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اہل لسان گردانتے تھے، قرآن کریم کے مقابلے کے اندر ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ یہ کھلا معجزہ تھا، کھلا نشانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے کی، لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ اللہ نے تیرے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے یوں کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں راہ دکھلا دیتے ہیں، لیکن راہ اللہ اسی کو دکھلاتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کا ہو کر کے رہتا ہے، اسی کو دکھلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مجمع کے اندر تقریر ہوتی ہے، مجمع کے اندر وعظ ہوتا ہے، مجمع کے اندر ایک اللہ والا لوگوں کو اللہ کا ذکر سناتا ہے، اللہ کی بات سناتا ہے، نبی کا بیان کرتا ہے، قرآن کی باتیں بتلاتا ہے، لیکن اسی کو اللہ دل کے اندر ڈالتے ہیں جو اس کی طرف دل لگا کر کے بیٹھتا ہے۔ ورنہ تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن کسی کے دل کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ مردہ دلی کی علامت ہوتی ہے کہ ہم مجمع کے اندر ذکر الہی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے، ان کو سمجھاتے، تو ایسا لگتا کہ جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے، اللہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہم سے حساب و کتاب لے رہا ہے۔ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے نصیحتیں کرتے رہا کرو، جب تک آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک آپ آخرت کا اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے دل سے دنیا نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی محبت ہم سے نکلی ہوئی ہے، ہماری دنیا کی محبت ہم سے نکلی ہوئی ہے، بس اللہ اور ہم ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری یہی کیفیت رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی سنو اور عمل زیادہ کرو۔ اللہ عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ آدمی سنتا ہے، مجمع سے نکلنے کے بعد میں اس سے پوچھا جائے کیا کہا تھا، پتہ نہیں۔ کوئی کہہ دے گا مائک کی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی کہہ دے گا جی مجھے نیند کا جھونکا آ گیا تھا، کوئی کہہ دے گا برابر میں کسی کا موبائل بج گیا تھا۔ غرض تمام ہیلے بہانے ہوں گے اور ذہن سے نکل جائے گا، لیکن جو من لگا کر کے سنتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، اللہ اس کے دل کے اندر پیوست کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے، اللہ ہدایت اسے ہی دیتے ہیں، اللہ صراط مستقیم اسے دکھاتے ہیں۔ حاجی مستقیم کو تو سب کو دکھا دیں گے، جو چاہے دیکھ لے، لیکن صراط مستقیم اللہ اسی کو دکھلاتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگاتا ہے، اپنا من اللہ کی طرف لگاتا ہے۔ اور دھیان اور من لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہبانیت کو اختیار کر کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور بس اللہ 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 کرتے رہو، یہ دھیان لگانا نہیں ہے، بلکہ دھیان لگانے کا مطلب یہ ہے آپ تجارت کر رہے ہیں تو بیٹھ کر کے یہ دیکھو میں نے جو سامان خریدا ہے، میں نے جو سامان بیچا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خریدا اور بیچا ہے یا نہیں۔
کوئی مہمان آیا ہے تو میں نے اس کا استقبال، اس کی میزبانی اور اس کی ضیافت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی ہے یا نہیں ہے؟ میں کسی کی ملازمت اور نوکری کر رہا ہوں تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، آپ نے حضرت خدیجہ کا مال لا کر کے بیچا اور دیا ہے، تو کیا ہم نے اسی طریقے کے مطابق ہم نے مزدوری کی ہے، نوکری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ ہے من لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، بیزی لائف ہے، مسجد میں جانے کو ذکر نہیں ہے، وہ تو بیچارے خالی ہیں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، بلکہ ہر ایک کے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ کے رفیق سفر کو آپ سے تکلیف نہ ہو، آپ پڑوس میں ہیں تو آپ کے پڑوسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو، آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھی کو آپ سے تکلیف نہ ہو، آپ کام کرا رہے ہیں تو آپ کے ماتحتوں کو آپ سے تکلیف نہ ہو، آپ کسی کے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے مالکوں کو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ ہر جگہ شریعت کو اور اللہ کے دین کو سامنے رکھ کے یہ ہے مرضی لگانے اور من لگانے کا مطلب۔ جو اتنا کر لیتا ہے من اناب تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے، اللہ اس کو راہیاب کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک یہی بات ہوتی ہے کہ ہماری بیزی لائف ہے، اگر کہتے ہیں مولانا وسیم صاحب آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اجی وہ گھر میں کام اتنا، بچہ بیمار ہے، سسر بیمار ہے، گھر اتنا کام ہے، حاجی جی نے مجھے سارا سونپ دیا ہے، گھر کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، تجارت کو دیکھنا، بیزی لائف ہو گیا ہوں اس لیے وقت نہیں مل پاتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4000 طلبہ کو فجر سے لے کے 12 بجے تک اور مغرب سے لے کر کے رات کو 12 بجے تک درس دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، اپنے گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فقہ اکیڈمی قائم کیے ہوئے ہیں جس کے اندر 40 فقہا کی جماعت ہے، قرآن کریم کی آیت، احادیث مبارکہ کی کوئی حدیث آئی اس سے مسئلے کا استنباط کر رہے ہیں اور ان تمام کے سامنے پیش کر کے پھر اس کے بعد میں آپ تجارت کرتے ہیں، کپڑے کی دکان پر بیٹھتے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، 4000 طلبہ کو بھی پڑھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، گھر کا کام بھی کر رہے ہیں اور فقہ کو مدون کر رہے ہیں کہ ہم مسئلہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں امام اعظم کیا کہتے ہیں، ایسے طریقے بتا کر کے گئے ہیں، ان سے بزی لائف دنیا میں کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارے پاس ذرا سا کیا بہانہ ہوتا ہے، اجی وقت نہیں مل پاتا ہے اس لیے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ یہ آسان سا جملہ ہے، کیوں؟ ہم نے وقت کو انتہائی تنگ کر لیا ہے، جبکہ شاعر کہتا ہے وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، کھینچنے سے کھنچتی ہے، چھوڑے جانے سے جاتی ہے سکڑ۔ تو آدمی اس کو کھینچے گا تو بڑھ جائے گا اور اس کو سکوڑے گا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم نے سکوڑنے والا تو کر لیا ہے۔ آپ دیکھیے جابر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تجارت کرتے ہیں، لیکن سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو جمعے کے روز رفو چکر ہو رہے ہیں۔ کیا ان کی تجارت نہیں چلنے کی؟ ان کی دکان نہیں چلنے کی ہے؟ ان کے کام نہیں چلنے کے ہیں؟ ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، من اللہ کی طرف لگا لو، رب کی طرف لگا لو تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے وقت کی برکت کو ختم کر لیا ہے، بس ہمارے سامنے دنیا ہے، ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم سے اپنا ناطہ دور کر لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اسی کو راہ دکھلاتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو آدمی بار بار جائے گا تو حاکم وقت بھی ایک مرتبہ اس کی بات سننے کو راضی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کبھی کبھی آتا ہے تو اسے اگنور کر دیتا ہے۔ بار بار آنے والے کو ہر وہ آدمی جو پسند نہیں کرتا ہے ایک دن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم بار بار اس کو منائیں، وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ رجوع کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جو ایمان لائیں اور ان کے دل کو قرار جو آتا ہے ذکر اللہ سے آتا ہے۔ آج دیکھیے
اگر دنیا کے اندر سکون ہوتا تو کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، کھربوں پتی ہیں، دولت بے تحاشا ہے، لیکن ڈاکٹر کی دکان پہ جا کر کے سونے کی گولی لا کر کے کھاتے ہیں تب انہیں نیند آتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار اور تاجروں کا یہ حال ہے کہ جب تک وہ خواب آور گولی نہیں کھاتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے 5 وقت اپنے رب کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، وہ کھلاتا ہے تو کھا لیتا ہے، وہ پلاتا ہے تو پی لیتا ہے، تو وہ سے چین کی نیند آ جاتی ہے۔ اور ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں وہیں نیند آ جاتی ہے، انہیں گولی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں بیٹھے بیٹھے بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ بھی سکون اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ذکر الہی کے اندر جو سکون ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ جب آپ کسی ٹینشن کے اندر ہو، جب آپ کسی پریشانی کے اندر ہو تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے حرف تنبیہ کے ساتھ میں فرمایا اے لوگوں سن لو، یاد رکھو، اگر انسان کے دلوں کے اندر چین چاہتے ہو تو ذکر الہی کو لازم پکڑ لو۔ جب بے چینی ہو، بے کیفیتی کا عالم ہو، جب سکون اور قرار نہ مل رہا ہو، جب آپ ٹینشن کے اندر آ گئے ہوں، فکر مندی کے اندر آ گئے ہوں، تو اللہ کا ذکر لازم پکڑ لو، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا۔ آج یہ نسخہ، یہ وظیفہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، جس کا دل گھبراتا ہو، جس کا دل بے چین رہتا ہو، وہ شہادت کی انگلی قلب پر رکھ کر کے، یہاں پر رکھ کر کے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر کے پھونک مار لے، اس کا دل قرار میں آ جائے گا، سکون میں آ جائے گا۔ کتنا ہی پریشان ہو، دھڑک رہا ہو، بے چین ہو رہا ہو، نہ دوائی کی ضرورت، نہ تعویذ کی ضرورت، نہ قاری صاحب کے دم کی ضرورت، بس آپ یہ کر لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس نے اس کے اوپر عمل کر لیا اللہ اس کے قلوب کو قرار۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہوتی ہے وہ اطمینان قلبی اور سکون قلبی ہوتی ہے۔ دنیا کی دولت کے اندر سکون نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، جیب میں رکھے ہیں، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی کہ اگر میں سو گیا تو کوئی نکال کے نہ بھاگ جائے۔ لیکن اگر آپ کی جیب کے اندر 5 روپے رکھے ہیں تو فٹ پاتھ پہ سو جاؤ گے، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہیں آپ کو میٹھی نیند آ جائے گی۔ لیکن پیسے اگر آپ کے پاس میں ہیں تو گھر کے اندر بھی جب تک دروازہ لاک نہیں کریں گے جب تک آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ تو دولت کے اندر سکون نہیں ہے، سکون ہے تو کس کے اندر ہے؟ ذکر الہی کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، ساری چیزیں میں بن جاتا ہوں۔ جب اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اکابرین کی کتابوں کے واقعات کے اندر ہم نے دیکھا اور پڑھا ہے کہ بزرگان دین کا حال یہ ہے، جہاں نیند آئی وہیں سو گئے، دروازہ کھلا تو کھلا ہے۔ آج ہی تو یہ دروازے لگنے لگے ہیں، لیکن تو ایک وقت وہ تھا کہ دروازوں کے اندر بھی دروازے نہیں ہوتے تھے۔ میں خود اپنے بچپن کو جانتا ہوں، جب ہم گھر میں رہا کرتے تھے تو باہر ٹاٹ پڑی ہوئی ہوتی تھی، کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، گھر کا سب سامان رکھا ہوا ہے، کوئی چوری نہیں ہوتا تھا۔ اور آج حال یہ ہے ہم تالوں پہ تالا لگا دیتے ہیں، پھر بھی قاری صاحب کی تجوری سے سونا چوری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا ہے۔ آج دونوں کے اندر گڑبڑی آ گئی ہیں، اب تو نہیں ہو رہا ہے، نہیں تو قاری صاحب اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج حال یہ ہے کہ ہم مکفل ہونے کے باوجود بھی محفوظ نہیں ہیں، اور پہلے یہ حال تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق دور کر رکھا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اپنا ایمان کامل بنا لیا، جتنوں نے اپنے ایمان کو ایمان سلامت کے اندر ڈھال لیا، جنہوں نے اپنے ایمان کو ایمان نبی کے نمونہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی تازگی سے تازہ کر لیا اور اعمال کی درستگی کر لی، اپنے اعمال صحیح کر لیے، طوبی لہم، ایسے لوگوں کے لیے خوشحالی ہے۔ اور خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولت بھی ان کے لیے ہے،
دنیا کی ہر چیز ان کے لیے ہے، وحسن مآب، اور آخرت کا اچھا ٹھکانہ یعنی جنت بھی ان کے لیے ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت بڑھ جائے، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ بن جائے، تو اعمال صالحہ کو لازم پکڑ لو اور اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آج جتنے بیٹھے کہہ سکتے ایمان والے پکے مسلمان ہیں، اور گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں ایسی آئیں گی کہ کسی اللہ والے کو نماز پڑھنا بھی دو بار ہو جاتا ہے۔ ویسے ہم اللہ ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں، ہم نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد الستار، عبد الغفار، لیکن ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ برابر میں اگر مسجد میں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کی تسبیح کے دانوں کے اندر بھی بھول لگ جاتی ہے کہ اس نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ دیکھو الہ سے پہلے اللہ نے لا فرمایا ہے، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، تو مطلب یہ پہلے ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا پھر اللہ کا اقرار کرنا ہوگا۔ آج ہم اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن غیر اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے پریشانی ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بتلاتا ہے ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کو مان لو، پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں عامل الصالحات، اعمال صالحہ کو لازم پکڑ لو۔ اعمال صالحہ جس نے کر لی ہے تو اللہ اس کو دو بشارتیں دے رہے ہیں، طوبیٰ لہم۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو خوشحالی عنایت فرمائیں گے، مسرت و شادمانی عنایت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر فلاح یابی عنایت فرمائیں گے۔ وحسن مآب کا مطلب آخرت کے اندر اللہ اس کو جنت عنایت فرمائیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت روزی کو کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ خوش ہیں دنیاوی زندگی پر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے آگے مگر کہ متاع حقیر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتری اس کے پاس میں کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، آپ کہہ دیجئے اللہ رب العزت گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور راہ دکھلاتے ہیں اپنی طرف اس کو جو رجوع ہوا اس کی طرف۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائیں قلوب ان کے چین پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، سنتا ہے اللہ کے ذکر سے قلوب چین پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کیے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور بہترین آخرت کے اندر ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔